ویلکم. بات ہو رہی ہے پاکستان میں خصوصی افراد کی زندگی اور ان سے متعلق قوانین کی. بڑی خوشی کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر اسرار شاہ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے، جو 17 جولائی 2007 کو برطرف چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے استقبالیہ جلسے میں بم پھٹنے سے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئے تھے. ڈاکٹر صاحب، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ بتائیے انعام الرحمان صاحب، سمینہ خالد گھرکی صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی؟ جی ٹھیک. دیکھیے، میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان چاہے وہ کسی دور کی ہو، ضیاء الحق کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، مشرف کی ہو، ان لوگوں کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کہ معذوری ہے کیا. دنیا میں دو طرح کی معذوریاں ہیں. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے پہلے 1940 میں جی اپنی پالیسی بنائی ذہنی معذوروں کے لیے، تو اس کے بعد 4 سال بعد جسمانی معذوروں کے لیے. اب پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، جب پہلی دفعہ 1988 میں ڈسیبلٹی کے لیے پالیسی بن رہی تھی، میں اس کا ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر تھا. جی جی. اس وقت میں کہتا رہا کہ بھائی ایک ڈسیبلٹی نہیں ہے، ذہنی معذوروں کے مسائل الگ ہیں اور جسمانی معذوروں کے الگ ہیں، اور جسمانی اور ان کی ضروریات الگ ہیں، ان کے لیے کام کرنا الگ ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا ایک ڈسیبلٹی کے نام کے. اچھا نہیں، آپ کی ان کی جو گفتگو تھی، کیا اس سے ظاہر ہوا کہ کانسیپٹ کلیئر ہے کہ حکومت کے نزدیک؟ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، بالکل کوئی کنسیپٹ نہیں ہے ڈسیبلٹی کے بارے میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ وہ 2% کوٹا کر دینا یا 1% 3% کر دیں، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. جی. ان کا ایک چھوٹا سا نقطہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر والے پیسے دیتے ہیں. میں ایک چھوٹے سے ادارے میں، ادنا سے ادارے سے میرا تعلق ہے. اس وقت کراچی شہر میں 350 بچے جو ذہنی معذور تھے ہیں، ہمارے ہاں سے ٹرین ہو کے اور جاب کر رہے ہیں، جن کی ایوریج انکم 3000 روپے مہینہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب میں فزیکل ڈسیبلٹی کے بارے میں نہیں کر سکتا کیونکہ میری وہ فیلڈ نہیں ہے. لیکن ان کو کوئی فگرز نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. 2% کر دیں، آپ 10% کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ ڈسیبلٹی کے بارے میں آپ ایک پرابلم ہے، مسئلہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزارت ذمہ دار ہے اسی کو پوری معلومات نہیں ہے. معلومات نہیں، جیسے آپ نے خود مینشن کیا کہ 3 سال سے ان کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. 3 سال نہیں، وہ 83 سے 2003 سے میٹنگ نہیں ہوئی. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، جو کمیٹی فارم ہے اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، نہ فزیکلی ڈسیبل کے لیے نہ مینٹلی ڈسیبل کے لیے. اچھا، یہ ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب، ایک بڑی انٹرسٹنگ تجویز آپ کی طرف سے آئی تھی کہ یہ جو 17ویں ترمیم کا جائزہ لے رہی ہے رضا ربانی کمیٹی، جی آپ نے خاصی ایک کوشش کی، جو مجھے اطلاعات ہیں اور جو پہنچی ہیں، کہ آپ نے ڈیمانڈ کی کہ جب آپ ترمیم کر ہی رہے ہیں 18ویں ترمیم میں یہ بات بھی شامل کی جائے کہ معذوروں کے لیے 1% پارلیمنٹ کی نشستیں مخصوص کی جائیں. تو آپ کی بات کہاں تک پہنچی؟ خان صاحب، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بڑے حساس ٹاپک پر آج کا ایک ٹاپک بنایا. جی. اور میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ اپنی منسٹر صاحبہ سے سن رہا تھا، جو میری بہنوں کی طرح ہے. لیکن آپ نے جو ریلیونٹ کویسچن کیے ہیں، اور وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے اس سبجیکٹ کے اوپر خاصا نالج حاصل کیا ہے. تھینک یو. رہی بات اس حوالے سے کہ اس آئینی کمیٹی نے کیا کیا، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ 2 سال پہلے مجھ سے حادثہ ہوا تو میں بھی اس قومی جو بے حسی ہے اسی کا ہی شکار تھا جس طرح کہ پورا معاشرہ اس کا شکار ہے. صحیح. اور میں بھی اسی کا ایک ممبر تھا، لیکن جس وقت مجھ سے یہ حادثہ پیش آیا اور اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب تک اس معاشرے کے اندر اس فیلڈ سے لوگوں کو
جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو پولیٹیکل رائٹ نہیں ملتا، وہ اس معاشرے کے اندر نہ اپنے معاشی حقوق لے سکتے ہیں اور نہ سماجی حقوق. نہیں، آپ کی بات کہاں تک پہنچی ربانی کمیٹی میں؟ اچھا، اس سلسلے میں یہ ہے کہ میں نے آئینی کمیٹی کے سربراہ رضا ربانی صاحب سے بات کی، اور قدرتاً اس میٹنگ کے اندر مسلم لیگ نون کے ڈار صاحب موجود تھے اور اے این پی کی نمائندگی موجود تھی، اور میری اس سلسلے میں فاروق ستار صاحب سے ملاقات ہوئی، میری اس سلسلے میں نثار خان صاحب سے ملاقات ہوئی. نتیجہ کیا نکلا سرکار؟ کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا کہ جس نے میری پرپوزل کو اپوز کیا ہو. اچھا، نتیجہ اس کے بعد وہ ایون کہ میں نے ٹیلی فون پر پروفیسر غفور صاحب سے بات کی، میں نے وسیم سجاد صاحب سے بات کی، میں نے اس کو ایک کمپین کا حصہ بنایا ہوا ہے. جتنے بھی ریلیونٹ اس کمیٹی کے اراکین ہیں میں نے ہر ایک سے رابطہ کیا ہے، اور سب نے میری پرپوزل کو انڈورس کیا ہے آپ کی پرپوزل کا. اسرار شاہ صاحب ذرا یہی رکیے گا، آپ ایک کالر ہیں کراچی سے. جناب، میں نے ہر ایک سے رابطہ کیا ہے